سورہ ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پر اسرار اور خوفناک داستان سے آگاہ کریں گے۔ یہ داستان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الغازی نے کون کون سی باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائی تھی اور ان لوگوں کی کیا نشاندہی ہو گئی تھی، اور وہ واقعی جاسوس تھے اور یہودیوں کے ایجنٹ تھے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد یہودیوں نے کون کون سی تکذیب کاری شروع کی رکھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو کیسے قتل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، کنارڈ ایک یہودی نے کہا۔ آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ کام میں خود کروا لوں گا، رجب نے کہا۔ میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بد امنی پیدا کرتا رہے۔ کنارڈ نے ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تکذیب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان عمرہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی حال چلائیں۔ مسلمانوں میں صرف دو دشمن رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لاہے عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخرکار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے 1000 سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے دستے دیے گئے۔ ان میں کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے جنگی شعبے کے ایک حاکم فیض فاطمی تھے۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ اسے اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ فیض فاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھی۔ اسی روز تینوں لڑکیوں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان صلاح الدین جانبازوں نے ارارہ کو حبشیوں سے چھڑوا کر پروہت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور الغازی کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کی پروت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی جھوٹے سے خطبے کے ایک ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا، فرار ہو کر وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہیں ہوئی، دوسرے ان کے پروہت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتاؤں کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کا دیوتا کا بت توڑا وہ کوئی بہت ہی بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کی جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے یہ کہا کہ دیوتا کے مگر مچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ ایک تو ان کے حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچھوں کے لیے بیچ دی، ایک نے تو اونٹ پروہت کے حوالے کر دیا۔ جانور کئی دن تک مگرمچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی کی جگہ سے باہر جمع کیا اور اس نے دیوتا تک رسائی حاصل کی۔ دیوتا نے یہ اشارہ دیا چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتا نے کہا کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے گی تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے
उधर से रजब फलस्तीन से 3 सलीबी लड़कियां 10 मुहाफिज के साथ ला रहा था। इसका सफर बहुत लंबा था और यह सफर खतरनाक भी था। वो सुल्तान अयूबी को फौज का भगोड़ा और बागी सलार था। इसे मालूम था कि सरहद के साथ साथ सुल्तान अयूबी ने कश्ती पैरे लगा रखे हैं, इसलिए वो अपने काफिले को दूर काट चक्कर लगा कर जा रहा था। इस काफिले में 3 ऊँट थे जिन पर पानी, खुराक और सलीबियों का दीवा हुआ बहुत सारा सामान लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो देवताओं के पहाड़ी मस्कन में पहुंच गए। इससे एक ही रोज पहले कबीले के पुरोहित ने कहा था कि वो सफेद फार्म और सूडान बाहर की लड़कियों की कुर्बानी देनी है। रजब सबसे पहले पुरोहित से मिला। पुरोहित ने इसके साथ 3 सफेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखी तो इसकी आंख चमक उठी। ये लड़कियां कुर्बानियों के लिए मौजूद थी। इसने रजब से लड़कियों के मुतल्लिक पूछा तो रजब ने इसे बताया कि इन्हें वो खास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और खुशनुमा थी और 3 इतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहां रजब ने खैमे गाड़ दिए। लड़कियों को चोरी छुपे मौका महल देख कर कायरा में इन 2 आदमियों के हवाले करना चाहिए जिनके आते पते और सलीबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम था। रजब ने वहाँ शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रात इसने सफ़र से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलीबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आदमी रात के बाद जब मुहाफिज और इसके चंद एक साथी जो पहले ही वहां मौजूद थे सो गए तो रजब ने एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खैमे में ले गया। लड़की इसकी नीयत भांप गई। इसने इसे कहा कि मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलीब का फर्ज लेकर आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदी कबूल नहीं करूंगी। रजब ने इसे हंसते हुए अपने खैमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़वा लिया। रजब ने दस्तों दराजी की तो लड़की दौड़कर अपनी साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गई। इन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की, वो इन्हें गलत ना समझे। रजब को गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी पाकबाज हो, बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ अपने फ़र्ज के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अयाशी के खातिर अयाशी नहीं किया करती। रजब इनकी कोई बात नहीं समझना चाहता था। आखिर लड़कियों ने इसे कहा कि हमारे साथ 10 मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं, इन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने इनकी ज़रूरत महसूस की तो हम इन्हें यहाँ रोक सकती हैं या खुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया मगर इसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फलस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफिजों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें करता रहा कि पुरोहित अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। इसने सूडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। इन्होंने 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बान के लिए मौजूद हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। इसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं, इनसे हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो। पुरोहित ने कहा, तुम इन लड़कियों को तफरीक के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें दी मगर पुरोहित ने किसी एक भी दलील को कबूल न किया। इसके दिमाग पर देवता सवार थे। इसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवताओं के लिए हैं, अंगूक की निजात इन 2 लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। रुक कर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश न करना, तुम जानते हो कि हम तुम्हें फौरन ढूंढ लाएंगे। लड़के सूडान की ज़ुबान नहीं समझती थी। हबशी पुरोहित ने इनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो इन्होंने रजब से पूछा कि ये हबशी क्या कह रहा था। रजब ने इन्हें साफ साफ बता दिया कि वो इन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर इसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे, मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों का रंग फिक हो गया। इन्होंने रजब से पूछा कि इसने इन्हें बचाने के लिए क्या सोचा। रजब ने जवाब दिया कि मैंने इसे समझाने की सारी दलीलें दे डाली हैं मगर इसने एक भी नहीं सुनी। मैं इन लोगों के रहमो करम पर हूँ। मैं तो इन्हें साथ मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं की खुशी करेंगे फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों को और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो इन्हें बचा नहीं सकेगा। ये इन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़श्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी, इसलिए वो इससे मायूस हो गई थी। रजब ने इन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली न दी कि वो इन्हें बचा लेगा। लड़कियां खैमे में चली गईं। इन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ रजब की अयाशी का जरिया बनने या हबशियों के देवता का फेंट चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती। इन्होंने वहां से फरार का इरादा किया। फरार होकर फलस्तीन खैरियत से पहुंचना आसान काम न था मगर कोई चारा भी न था। ये लड़कियां सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थी, घुड़सवारी और सिपाहगरी की भी इन्हें तरबियत दी गई थी।
تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائیں گی۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندھے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پروت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مجھے دھمکی دے گیا کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ قتل کر کے مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہیں، کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں اس کے منہ سے کہلوائیں جن سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہو۔ اسے وہیں چھپائے رکھے اور اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دیں۔ لڑکیوں کو یہ بھی شک ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کے عوض بچانے کی کوشش کرے گا جو وہ اسے دینا نہیں چاہتی تھیں۔ سارا دن اسی شش و پنج میں گزر گیا۔ رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اسے کہا کہ اسے جہنم نما میں ایسا سرسبز خطہ قدرت کا عجوبہ ہے، آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ آگے وہ بھیانک جھیل آگے جس کے کنارے پر 5-6 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی غلیظ اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔ سب سے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ پانی کی پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بنا چلا تھا۔ رجب نے کہا یہ ہیں وہ مگرمچھ جو جہاں کے مجرموں اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہے گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ادھر حبشی پروت قریبی بستی میں بیٹھا قبیلوں کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی۔ اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور معبد کے کھنڈروں پر دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ معبد خود تعمیر کریں گے اور جب یہ تعمیر ہو جائے گی تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ نصف شب کا عمل تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کے بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا۔ 3 گھوڑوں پر زینیں کسیں، سوار ہوئیں اور اس زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا۔ تو اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ رجب اور لیونارڈ جو کہ یہودی تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کیسے کمر کس رہے تھے، اور دیوتاؤں کے جو بادشاہ تھے اور جو دیوتاؤں کے لوگ بچ گئے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف فوج کیسے تیار کر رہے تھے، اور جو دیوتا ہیں ان کو قربانی دینے کے لیے لڑکیوں کی کیسے ترکیبیں سوچی جا رہی تھی۔ تو اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم بتائیں گے کہ لڑکیوں نے زین کسنے کے بعد کیا لڑکیاں یہاں سے راہ فرار اختیار کر گئیں یا پھر دیوتاؤں کے ساتھ قربان گاہ میں چلی گئیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رجب کے ساتھ کون سا سلوک ہوا، کیا لڑکیاں بھاگنے میں کامیاب ہو گئیں یا پھر پکڑی گئیں۔ تو ان تمام حقائق سے انشاءاللہ پردہ اٹھائیں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ تو اب تک اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، شکریہ۔